ہم بہت ہی پیاری اور بڑی ضروری گفتگو لے کے میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اس کا رب روٹھ جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کر بیٹھے، تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس کے ساتھ میرے رب کی رحمتوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، جس کی وجہ سے میرے اللہ پاک کی رحمت کی برکھا اس پہ برسنے لگے؟ تو وہ کون سی طریقہ کار ہیں، وہ کون سے جملے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے اس کی رحمت میں تبدیل کر دیں؟ اللہ تعالیٰ غضب کی بجائے، ناراضگی کی بجائے اس پر اپنے کرم کی بارش فرما دے۔ تو برادران اسلام، یہ میرے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے، اور یہ غالباً 38 نمبر آیہ کریمہ یا 37 نمبر آیہ کریمہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، تو ان کو ادا کرنے کے بعد اللہ آدم علیہ السلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ آدم علیہ السلام کی طرف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے رضا کا اعلان فرما دیا۔ تو برادران اسلام، یہ بات میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان بھی ہیں اور سلسلہ نبوت میں پہلے نبی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے نبی سے ایک طریقہ وضع کر دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ پہلا انسان اور پہلا نبی کس طرح اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وہ کون سا خوبصورت طریقہ ہے جس طریقے کو اپنا کے آدم علیہ السلام کی اولاد اپنے رب کو راضی کر سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، آئیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی ہمارے اہل السنہ کے بہت ہی مایہ ناز بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر الدر المنصور، یہ قاہرہ کا جو ہے نا ایڈیشن ہے میرے پاس، وہاں سے یہ طبع ہوا مصر سے، تو میں وہاں سے آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ میرے چاہنے والے، میرے سننے والے، میرے ساتھ پیار کرنے والے، مجھے اپنی محبتوں سے نوازنے والے احباب جو ہیں وہ ذرا یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم جو پنجتن پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ فقط ہماری عقیدت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمیں رسول پاک نے سکھایا ہے، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، یہ ہمیں مولا کائنات نے سکھایا ہے، یہ ہمیں جناب عبداللہ ابن عباس نے سکھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اجداد نے سکھایا ہے، اور ہم اسی طریقہ پہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں گے، یقیناً میرا رب ہم پر کرم فرمائے گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعائیں اور التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، مگر اللہ کی پاک بارگاہ سے ابھی تک 200-300 سال گزر گیا، کوئی جواب آنے والا نہیں تھا۔ تو پھر میرے رب کی رحمت آدم علیہ السلام کی طرف اس نے رجوع کیا، میرے رب کی رحمت نے ادھر توجہ فرمائی، تو فرمایا جبریل جاؤ ذرا میرے آدم علیہ السلام سے ذرا تھوڑی سی بات کرو اور ان کو بتا دو اب وہ کلمات کہ جو وہ عرض کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا کی تسبیحات تو سینکڑوں برس چلتی رہیں، اب وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کی قبولیت کے لیے ضروری تھے وہ سکھانے کے لیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ ذرا اس بات پہ توجہ رکھیے گا احباب، میرے بھائیوں، چاہنے والوں، سننے والوں، توجہ رکھیے گا کہ یہ کلمات عام کلمات نہیں ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جا کے یہ کلمات میرے پیارے آدم کو سکھاؤ اور ان کو کہو کہ یہ ہیں وہ لازمی جملے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ضروری ہیں۔ تو وہ ضروری کہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ضروری ہیں تاکہ اللہ آپ کی توبہ قبول کر کے آپ سے راضی ہونے کا اعلان کرے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس حتی بعث اللہ الیہ جبریل،
یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. قال یا آدم، انہوں نے کہا کہ آدم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے الم اخلق بیدی، کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے تخلیق نہیں فرمایا؟ الم انفخ فیک من روحی، کیا میں نے اپنی طرف سے تیرے اندر روح نہیں پھونکی؟ الم اسجد لک ملائکتی، کیا میں نے اپنے فرشتوں سے تیرے لیے تجھے سجدہ نہیں کروایا؟ الم ازوجک حواء امتی، اپنی پیاری بندی بی بی حوا سے تیرا نکاح نہیں کیا؟ قال، آدم علیہ السلام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا ہے، میرا رب بالکل درست فرماتا ہے. تو فرمایا پھر اللہ پوچھتا ہے فما ھذا البکاء، یہ رونا کس بات کا، یہ رونا کس بات کا، یہ آہو بکا کس بات کے؟ تو قال، آدم علیہ السلام نے کہا وما یمنعنی من البکاء، مجھے رونے سے کون سی چیز مانے ہے، یعنی میں کیوں نہ روں؟ وقد اخرجت من جوار الرحمن، مجھے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کا پڑوس تھا وہ میں اس کو کھو بیٹھا، وہاں سے میں نکل آیا، مجھے نکال دیا گیا. قالا، تو جب انہوں نے اپنا عذر یوں پیش کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا میرا رب فرماتا ہے فعلیکا، تو جو عربی گرامر جاننے والے لوگ ہیں وہ جانیں گے اس بات کو کہ یہ جو علیکا ہے اس کا ہی یہ ترجمہ ہے فعلیکا، اے پیارے آدم تیرے لیے ضروری ہے، تیرے لیے یہ بات لازم ہے کہ اب تو یہ جو کلمات میں آپ کو سکھانے لگا ہوں ان کو لازم پکڑ لو. فعلیک بہؤلاء الکلمات، یہ ہیں وہ کلمات جو آپ کے لیے لازم ہیں آپ کی توبہ کی قبولیت کے لیے. تو وہ کون سے تھے؟ اگر آپ یہ کلمات ادا کریں گے فإن اللہ قابل توبتک وغافر ذنبک، رب آپ کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا، آپ کی لغزش اور بھول کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو آدم علیہ السلام نے کہا بتائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، جبریل کہنے لگے کہ آپ یوں عرض کیجئے قل اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کا صدقہ. سبحانک لا الہ الا انت، تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. عملت سوءا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، مجھے معاف فرما دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے. اور پھر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یوں دعا مانگتے رہے آدم علیہ السلام. سبحانک لا الہ الا انت وعملت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں، فتب علی، مجھ سے راضی ہو جا، اپنی رحمت کی توجہ میری طرف فرما دے، تو غفور الرحیم اور تواب الرحیم ہے. تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں فہؤلاء الکلمات التي تتلقى آدم، یہ ہیں وہ نام، یہ ہیں وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے تھے. تو اب میرا بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ 5 تن پاک کا نام لیا آدم علیہ السلام نے. تو بھائیو آؤ ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ ایک دوسری یہ والی روایت بھی لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سألت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ عن الکلمات التی تلقاہ آدم من ربہ فتاب علیہ، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھے تھے تو اور ادا کیے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. تو ذرا سنیے، اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے.
पंज तन पाक के मानने वालों का दिल ठर जाएगा, उनका सीना ठंडा हो जाएगा, उनकी रूह झूम उठेगी और उनका जो दिल है वो इसके पंज तने पाक में जो है वो मचल जाएगा कि हम कितने खुशबख्त हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और मेरे महबूब ने आगे उम्मत तक मुंतकिल फरमाया। काला सअला बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अलीजिन व फातिमाता वल हसन वल हुसैन। ये अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं और मेरे महबूब की ज़ुबान से अदा हो रहे हैं। इल्ला तुब्त अलैया, या अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलीउल मुर्तज़ा का वास्ता, बीबी पाक सैयदा फातिमा का वास्ता और उनके बच्चों हसन हुसैन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का वास्ता। तुब्त अलैया, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मुझ पर करम फरमा दे। फताब अलैहि, फताब अलैहि, तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम पर राज़ी हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत बारिश बन के बरसने लगी। अल्लाह की रहमत ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो कर ली और चार दांगे आलम में, आलम मलाकूत में, ज़मीन में, आसमान में आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के राज़ी होने के डंके बजने लगे और हर सू खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गई कि रब अपने आदम से राज़ी हो गया है। तो बातें तो होती ही होंगी, फरिश्ते भी आपस में बातें तो करते ही होंगे कि 300 साल से आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे। तो जिब्रील भी, मेरा विजदान कहता है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, जिब्रील भी जगह जगह पर बता रहा होगा, फरिश्तों तुम्हें पता है ये आदम अलैहिस्सलाम की तौबा क्यों कबूल हुई है? तो पूछते होंगे क्यों कबूल हुई है? तो फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का माजरा सुनाते हुए जिब्रील हर जगह पर अजमतों के तराने गा रहे होंगे और कह रहे होंगे ये मोहम्मद का सदका है, ये अली का सदका है, ये फातिमा और हसन हुसैन का सदका है कि आज अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से राजी हो गया। तो बरादर ने इस्लाम, कितनी अजमतें हैं हमारे पंजतन पाक की कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी उनके वसीले से कबूल हुई। और ये सिखाया हमें इसलिए जा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी इन्हीं नामों को अल्लाह की बारगाह में पेश करे। तासुब की पट्टी उतार कर, जिद और हट दर्मी के तरीके को छोड़कर कुरान पाक की इस आया करीमा की इस शरह को देख के हदीस पाक की रोशनी में अपने किसी भी ऐसे मुतासिब बंदे को छोड़कर आइए मेरे महबूब पाक ने जो इरशाद फरमाया उस रोशनी में जो हमें सिखाया गया है कि जब खुदा न खास्ता रब नाराज हो जाए तो उसको राजी करने का वाहिद ये तरीका है कि पंजतन पाक का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश कर दिया जाए कि मेरा रब राजी हो जाएगा, उसकी रहमत की बरखा बरसने लगेगी और अल्लाह की रजा के डंके हर सू उसके लिए बजने लगेंगे और अल्लाह उसको अपने कुर्ब की मंजिलों पर फाइज फरमा देगा। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में पंजतन पाक के इन निस्बतों से मुज़य्यन रखे और हमेशा इसी दर से मंसूब रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम।